أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قابل احترام حاضرین، اس سورہ نساء کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ آج کی تراویح میں سورہ نساء کی آیتوں کی تلاوت کی گئی۔ سورہ نساء بھی مدنی سورتوں میں سے ہے، یعنی سورہ کا نزول مدینہ میں ہوا۔ اس سورہ کے اندر زیادہ تر عورتوں کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ النساء ہے۔ نساء کے معنی عورتیں، جو امراتوں کی جمع۔ اس سورہ میں زیادہ تر عورتوں کے معاملات احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ النساء۔ اس سورہ میں زیادہ تر بیوہ، یتیمہ اور اس طرح کی مساکین عورتوں کا تذکرہ۔ آپ تاریخی طور پر جانتے ہیں، گزشتہ دروس میں بھی بتایا گیا ہے کہ سوال سن 3 ہجری میں جنگ احد کے اندر 70 صحابہ شہید کیے گئے اور کئی زخمی ہوئے تھے، جن کی شہادت بعد میں ہوئی، جس کی بنیاد پر کئی عورتیں بیوہ ہو گئی، کئی بچے یتیم ہو گئے۔ ایک بیک مسلمانوں کے معاملات بڑھ گئے۔ ایسی صورت میں سماج میں بدنظمی پیدا ہوئی۔ بیواؤں کے تعلق سے، یتیموں کے تعلق سے واضح احکامات نہیں تھے۔ اس سورہ کے اندر بیوہ عورتوں کے تعلق سے، یتیمہ بچیوں کے تعلق سے بہت سے احکامات بیان کیے گئے، اور کئی آیتوں میں یہ صاف طور پر بیان کیا گیا ہے کہ یتیموں کے تعلق سے اچھا سلوک و برتاؤ، یتیموں کے مال کو کسی طور پر نہ کھایا جائے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ تمام انسانوں کی اصل ایک ہے، سب ایک ہی ماں اور باپ سے پیدا کیے گئے، اس لیے انسان ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے تعلق سے سب کے ہاں ہمدردی و شفقت۔ تو پھر بعد میں مسئلہ آتا ایمان و کفر کا، لیکن انسانیت کے ناطے سب کے ساتھ یکساں طور پر اچھا سلوک کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں دیکھیے یہاں بھی پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، تو وہاں یہ فرق نہیں کیا گیا ہے کہ پڑوسی مسلمان ہو یا غیر مسلم، بس پڑوسی ہو، پڑوسی ہونے کے ناطے اس کا یہ حق بنتا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شروع کی آیتوں میں اس بات کو واضح کیا ہے، تمام انسان اور تمام مرد عورت کی اصل ایک ہے، سب ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کی پرورش پرداخت تم کرتے ہو، جب یتیم بڑے ہو جائیں تو ان کا مال کو سونپ، جب تک وہ چھوٹے ہیں سنبھالنے کے لائق نہیں ہے تب تک دیکھ ریکھ کرو، لیکن جب وہ بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، ان کے اندر شعور آ جائے، ان کے مال کو انہیں دے دو۔ اور ایسا نہ ہو کہ دینے میں اچھا مال تم لے لو اور خبیث ہو ناکارہ مال انہیں دے دو، یہ طریقہ بھی درست
نہیں ہے۔ اور ایک چیز اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے، جو عام طور پر ہمارے یہاں بڑی خوش فہمی سے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، وہ 4 شادیوں کا مسئلہ۔ آپ آیت کے مالکوں اور مالہ پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 4 عورتوں کی شادی کا حکم یا کی اجازت جن حالتوں میں اس وقت کیا ہوتا تھا کہ بہت ساری یتیمہ بچیاں لوگوں کی پرورش میں ہوتی تھی۔ یتیم تو ہوتی تھی لیکن ان کے ماں باپ کا چھوڑا ہوا ترکہ ان کی بات سننا، دولت ثروت ہوتی تھی، تو جو لوگ پرورش کرتے تھے، پالتے پوستے تھے، جب وہ بچیاں بڑی ہو جاتی تھی، بالغ ہو جاتی تھی، ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہوتی تھی، تو یہ لوگ خود ان سے نکاح کر لیتے۔ نکاح کرنے کی صورت میں ان کی دولت ثروت بھی ایٹ لیتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ کما حقہ، جیسا کہ عام عورتوں کو مہر دینا چاہیے اس طرح سے یہ مہر نہیں دیتے۔ تو ایک طرح سے یتیمہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ تو اس تناظر میں بلکہ صحیح بخاری میں ان کا سائے نزول بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے ایک یتیم بچی کے ساتھ ایسے ہی کیا، شادی کر لی لیکن اس کو مہر نہیں دیا، پلس اس کی دولت ثروت بھی اپنے قبضہ میں کی گئی ہو تاکہ اس کو دینا نہ پڑے۔ تو اس تناظر میں، اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر ان یتیمہ بچیوں کے ساتھ تم انصاف نہیں کر سکتے تو چھوڑ دو، ان کی شادی نہ کرو، بلکہ ان کے علاوہ اور بہت ساری عورتیں ہیں، ایک 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، لیکن یہ طریقہ درست نہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ کسی یتیمہ کے ساتھ زیادتی ہو۔ قرآن دیکھیے 11 سورہ نساء میں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتامہ کے سلسلے میں، یتیم بچیوں کے سلسلے میں تم انصاف نہیں کر سکتے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو جو عورتیں تمہیں اچھی لگتی ہوں ان سے نکاح کر لو، مثلا وثلاثا ورباع، 2 کروڑ، 3 کروڑ، 4 کروڑ، بہت ساری عورتیں سماج ان سے شادی کر لو، لیکن ان یتیمہ بچوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے 4 کی اجازت دینے کے باوجود آگے پھر حد بندی کیا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں اندیشہ ہو ڈر ہو کہ 2 شادی کرنے کی صورت میں، 3 شادی کرنے کی صورت میں، 4 عورتوں کی شادی کرنے کی صورت میں تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤ گے، تو اسی صورت میں ایک ہی پر اتفاق۔ شادی کا مطلب نہیں صرف انسانی خواہشات کی تکمیل، اس کے بہت سے تقاضے ہیں، بہت ساری ضروریات، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف کا خالق ہے، اس کو معلوم ہے ہمارا بندہ کس حد تک اس معاملے کو نبھا سکتا۔ تو اللہ نے بیان کیا کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی عورت سے شادی کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا لونیوں کے ساتھ اپنی خواہشات کی کرو تو جائز ہے، آج بھی جائز ہے، شریعت کے اعتبار سے حرام نہیں ہے لونیاں، البتہ ملکی پیمانے پر یہ قانون ہے کہ کسی آزاد عورت کو آپ خرید نہیں سکتے، لونڈی نہیں بنا سکتے، یہ عالمی قانون بن گیا ہے، شریعت میں منسوخ نہیں۔ اگر ہمت ہو اس تعلق سے پہل کر سکتے ہمارے نوجوان، اللہ نے کہا ذالک ادنیٰ اللہ کرو، ایک ہی پر اتفاق کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، اس سے کہ تم بے انصافی کرو، بے انصافی سے زیادہ بہتر ہے کہ ایک ہی پر اتفاق کرو، کیونکہ بے انصافی کی صورت میں شریعت میں بہت سخت وعید آئی ہے۔ خود پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس کے بعد 2 عورتیں 4 عورتیں ہوں اس کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ ان کے درمیان باری مقرر کریں۔ ہمارے نبی کے لیے باری واجب نہیں تھا، پھر بھی آپ اپنی عورتوں کے لیے باری تقسیم کرتے تھے، باری باری سب کیا جاتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اللہم ھذا قسمی
فیما عملک، اے اللہ میری یہ وہ تقسیم ہے جس کا میں مالک ہوں، میں نے سب عورتوں کی باری مقرر کر دی ہے، ہذا قسمی فیما عملک، یہ میری وہ تقسیم ہے جس میں میں مالک ہوں، فلا تلومنی فیما تملک ولا املک، تو میری ملامت نہ کر اس سلسلے میں میرے دل کے تعلق سے اس کا مالک تو ہے، میں مالک نہیں ہوں۔ یعنی اگر میرا دل کسی بیوی کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے تو اللہ کی میری ملامت نہ کر، جہاں تک میری کوشش ہے کہ میں سب کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن کسی کی طرف میلان ایسے آتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ خدیجہ پہ عائشہ کو چاہتے، لیکن پھر بھی آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ سب کے ساتھ آپ عدل و انصاف کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ اور احکامات یہاں بیان کیے ہیں جو شادی یعنی 3-4 شادی سے زیادہ مسئلہ، وہ مسئلہ کیا ہے جس پر سمجھ لیجیے کہ 95-98% لوگ عمل ہی نہیں کرتے، وہ مسئلہ ہے وراثت کا۔ یعنی ایک صفحہ پلٹو تو وراثت کا مسئلہ آیا، لیکن ہمارے نوجوان اسی صفحے پر اکثر لگے ہوئے ہیں اسلام میں 4 شادی کی اجازت۔ وراثت کا مسئلہ بڑا اہم، ابھی ہندوستان کے حکمرانوں نے پابندی نہیں لگائی، تو جب پابندی لگ جائے گی تو پھر ہم چیخیں گے کہ دیکھیں ہمارے قرآن میں موجود ہے اور پابندی لگ جائے گی۔ اکثر لوگ بیٹیوں کا بہنوں کا جو حصہ اس کو نہیں دیتے، یہ باقاعدہ اللہ کی طرف سے ایک احکامات اور سب کے الگ الگ حصے مقرر کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے حصوں کے مقرر کر دینے کے بعد جانتے ہو کیا کہا ہے کہ دل کا حدود اللہ، بیٹی کا حق، بہن کا حق، بیوی کا حق، کس کا کتنا کیا حق ہے، ان تمام حقوق کے بعد اللہ نے کہا دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ اللہ کا مقرر کردہ نظام ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی نہیں کہا کہ جو حدود کی خلاف ورزی کریں گے، جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ اب اس کا مفہوم مخالف لے لو، جو اس پر عمل نہیں کرے گا، یعنی جو وراثت نہیں دے گا بہنوں کو، بیٹیوں کو، گویا وہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کرے گا۔ دل کا حدود اللہ، اس کے بعد کیا کہا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فضیلت بیان کی گئی، ایسے جنات میں، ایسے باغات میں داخل ہوگا، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ وراثت کا مسئلہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ایک چیز اور لوگوں میں غلط فہمی ہے، یہاں جنوب سے لے کر شمال تک ہر جگہ یہ ہے کہ اگر بیٹیوں کو اچھا خاصا جہیز دے دیتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وراثت کا حق ادا ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اس کا وطن نہیں ہو سکتا۔ آپ چاہے اتنا ہی جہیز دے دیں، لیکن وہ جہیز الگ چیز ہے اور وراثت الگ چیز ہے۔ جہیز میں زیادہ دینے سے وراثت یہ اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ برقرار رہتی ہے۔ اگر بچوں میں خرچ ہوتا ہے تو کیا بچوں میں خرچ نہیں ہوتا ہے؟ بچوں کی شادی میں کم خرچ ہوتا ہے، بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کسی کو توفیق دے کے بڑا تو گھر سے بچ جائے، بہت زیادہ دھوم دھام سے نہ کرے، ورنہ بچوں کی شادی میں بھی خرچ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ احکام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بہت صراحت کے ساتھ بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بیان کی، اسی سورہ نساء کی یعنی 4 پارے کی آخری آیات میں، اور وہ ہے محرمات عبدیہ، جو اہم چیز ہے کہ کن کن عورتوں سے آپ شادی نہیں کر سکتے، جن عورتوں سے آپ شادی نہیں کر سکتے تو ان عورتوں سے پردہ ضروری نہیں، لیکن جو عورتیں ان سے خارج ہیں ان سے پردہ ضروری ہے۔ آئے تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی عورتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں
تفصیل سے بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی ہے تم پر تمہاری مائیں. ماں حرام ہے، ماں سے کسی بھی صورت میں شادی نہیں کی جا سکتی، اسے پردہ بھی نہیں. اس کے بعد وَبَنَاتَكُمْ، تمہاری بیٹیاں حرام کی گئی ہیں، بیٹیوں سے پردہ نہیں. وَأَخَوَاتُكُمْ، تمہاری بہنیں حرام کی گئی ہیں، بہنوں سے پردہ نہیں. وَأَمَّاتُكُمْ، تمہاری پھوپھیاں حرام کرا دی گئی ہیں، پھوپھی سے پردہ نہیں. وَخَالَاتُكُمْ، تمہاری خالائیں حرام کی گئی ہیں، خالہ سے پردہ نہیں. وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور بھائی کی بیٹیوں سے، بھتیجیوں سے، بھتیجیاں حرام کی گئی ہے، بھتیجیوں سے پردہ نہیں ہے. وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بہنوں کی بیٹیاں حرام کی گئی ہیں، یعنی بھانجیوں سے بھی پردہ نہیں ہے. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، ایسی وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، رضائی ماں، یہ بھی تم پر حرام ہے، ان سے بھی پردہ نہیں ہے. وَأَخْوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضائی بہنیں تم پر حرام کی گئی ہیں، رضائی بہنوں سے بھی پردہ نہیں ہے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں، عورتوں کی مائیں یعنی ساسو ماں، یہ بھی تم پر حرام کی گئی ہے، ساسو ماں سے بھی پردہ نہیں ہے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ اللَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، ایسے ہی وہ عورتیں جن سے تم نے نکاح کر کے دخول کر لیا ہے اور وہ کہیں اور سے بچیاں لائی ہیں کسی اور شوہر سے، تو وہ بچیاں بھی تم پر حرام ہیں، ان سے بھی پردہ نہیں ہے. مثلا پہلے شادی ہوئی تھی، بچی بالغ ہو گئی، اس کی آ کر کے کسی سے شادی کر لے تو جس سے شادی کر لیا اس کے لیے بیٹی اس کے بیٹی کے حقوق میں ہے، خاص کر اس صورت میں جب یہ میاں بیوی کے معاملات دونوں میں انجام پا جائیں. اس کے بعد ہے کہ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، ایسے ہی تمہاری بہویں تم پر حرام کی گئی ہیں، تم پر تمہاری بہویں حرام کی گئی ہیں، ان سے بھی پردہ نہیں ہے. وَالتَّجْمُعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو ایک ساتھ میں رکھنا یہ بھی حرام کیا گیا ہے، الا کہ ایک وفات پا جائے یا کوئی وجہ ہو جائے تو دوبارہ دوسرے کی شادی کیا جا سکتا ہے، لیکن بیک وقت دو بہنوں کو ایک ساتھ نہیں رکھا جا سکتا. اب اس کے علاوہ آپ کی چچہری بہن ہو، بیری بہن ہو، گمری بہن ہو، خلیری بہن ہو، اس قسم کی جتنی بہنیں ہیں سب سے پردہ ہے. اور اکثر قباحتیں انہی سب بہنوں میں ہوتا ہے، آنا جانا پتہ نہیں رہتا ہے، وہ ساری قباحتیں گھروں میں یہی پیدا ہوتی ہیں. ایسے ہی بھابھیوں سے بھی پردہ ہے، بھابھیوں سے بھی پردہ ہے. لیکن یہاں بھی ہم لوگ بہت زیادہ احتیاط نہیں کرتے، بلکہ ہنسی مذاق بھی ہوتا، بہت ساری قباحتیں ہنسی مذاق کے ذریعہ برائی تک پہنچتی. تو یہ جو محرمات ابدیہ ہیں ان سے پردہ نہیں ہے، بلکہ اب ان کے علاوہ جو اور عورتیں بستی ہیں ان سب سے پردہ ہے، کیونکہ پردہ نہ کرنے کی صورت میں بہت سی قباحتیں وارد ہو جائیں گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ اور احکامات بیان کیے ہیں. میں نے بتایا آپ کو کہ اس کے اندر زیادہ تر عورتوں کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، یتامہ کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، ایسے مسکینوں کے مسائل بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات بیان کی عمومی طور پر کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، حقوق کے تعلق سے یہ سورہ نساء کی سب سے جامع آیت مانی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَالْمَسَاکِینِ، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور قریبی جو پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو دور کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو مسافر ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو،
جو آپ کے ماتحت آپ کا ملازم ہے، نوکر ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور ان سب میں اللہ نے کچھ بھی فرق نہیں کیا ہے کہ وہ مسلمان ہو، مسلم ہو یا نہیں مسلم، چاہے وہ پڑوسی ہو، چاہے مسافر ہو، چاہے آپ کا ملازم ہو، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ یعنی سماج کے گویا ہر طبقے کے ساتھ اچھے سلوک و برتاؤ کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے کہ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہ۔ بخیلی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، یعنی اللہ نے کئی آیتوں میں بیان کیا ہے کہ ہم نے جو کچھ دے رکھا ہے آپ اس میں سے حسب استطاعت خرچ کرتے رہیے، کیونکہ دینے والا اللہ تعالیٰ۔ آپ جب بخیلی کریں گے، روکیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے اپنے فضل و کرم کو روک لے گا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی روزیاں اللہ تعالیٰ کسی اور بندے کے حوالے کر دیتا، اس کے ذریعہ اس کو وہ روزی ملتی رہتی ہے، اس کے ذریعہ روزی ملتی رہتی ہے۔ ایک مثال میں آپ کو اس کو قرآن کے حوالے سے، ممکن ہے آگے اس کا تذکرہ نہ آ سکے، بہت مشہور واقعہ ہے سورہ قلم میں اصحاب الجنہ کا، باغ والوں کا قصہ جو اللہ نے سورہ قلم سورہ ہود میں بیان کیا کہ صنعاء ملک یمن میں صنعاء شہر ہے، وہاں سے تھوڑی دور قریب ایک گاؤں کا ایک آدمی تھا جو بڑا صالح نیک تھا، قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا، اس کے پاس ایک باغ تھا، باغیچہ تھا، کہ جب اس کا پھل توڑتا تھا تو اس کے 3 حصے کرتا تھا، ایک غربا مساکین میں تقسیم کر دیتا، ایک اسی باغ کی دیکھ ریکھ کے لیے چھوڑ دیتا، اور ایک گھر والوں پر خرچ کرتا۔ برسوں تک اس کا یہ معمول تھا، لیکن جب وفات پا گیا، اس کے بچوں کا زمانہ آیا تو لوگوں نے سوچا کہ اخراجات بڑھ گئے ہیں، اب تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا باپ بہت ہوشیار نہیں تھا، سب باپ دیتا تھا۔ ان لوگوں نے کیا سوچا کہ اب پھل توڑنے کا وقت آیا ہے، اب ہم لوگ چلے توڑیں۔ قرآن آپ اٹھا کے دیکھیے، ان لوگوں نے سامنے مشورہ کیا، اور مشورہ میں یہ بات رکھی کہ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، بالکل اندھیرے وہ صبح صبح چلو، کسی مسکین کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ اب سوچئے پلان بنا رہے، کسی مسکین کو کانوں کان خبر نہ ہو، نہ کچھ تو دینا ہی پڑے گا۔ اور جب صبح ہوئی وہ کہتا ولا حرمی دکھا دے، یہ چھپکے چھپکے دوسرے کو آواز دیتی ہوئی چلے اور خوش دیکھ کے ہم اپنے پلان میں کامیاب ہوئے۔ لیکن جب باغ کے پاس گئے تو کیا دیکھا کہ باغ جلا ہوا۔ پھر ان کو خیال آیا کہ شاید ہم راستہ بھول گئے، شاید ہم راستہ بھول گئے۔ پھر تھوڑی دیر میں دھیان دیا، کہا نہیں یہ تو ہمارا باغ ہی ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، ابھی سوئے ہی ہوئے تھے کہ اللہ کی طرف سے ان پر ایک عذاب آ کر کے چکر لگا گیا، مجھے باغ کو جلا دیا۔ اور پھر یہ افسوس کا وجہ، اس واقعے میں آپ اندازہ لگائیے کہ بھی مسکینوں کا حق کھایا نہیں تھا، حالانکہ واجب نہیں تھا، باپ نے معمول بنا لیا تھا، وہ اسی سے جڑے ہوئے تھے، اسی کا ذریعہ بنتے تھے، شاید انہی کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ باغ میں پھل لاتا تھا۔ کبھی کبھی ہماری روزی بڑھ جاتی ہے تو ہم خوش تو ہوں، لیکن اس پر غور کرنا چاہیے کہ اس بیچ میں کیا ہوتے ہوئی ہمارے ذریعہ کس کو فائدہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوا ہم کو یہ دے رہا۔ ہم فرعون کی طرح نہ سمجھے کہ اپنے جینیس اپنے دماغ سے ہم نے سب کچھ حاصل کیا ہے۔ قارون نے یہی کہتا تھا انما اوتیتہ، میں یہ دیا گیا ہوں علم کی بنیاد پر، اپنے دماغ کی بنیاد پر۔ دیکھیے قرآن کی کئی آیتیں آپ بھی اسی کو سمجھتے ہیں کہ ایک حبہ، ایک دانہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی لا نہیں سکتا۔ اگر اللہ نہ چاہے تو ایک درہم و دینار، ایک روپیہ بھی کسی کو نہیں مل سکتا۔ ٹھیک ہے، ہم ذریعہ ہم محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن دینے والا اللہ تعالیٰ۔ اس میں یہ ہے کہ ہم خرچ کرتے ہیں، بخیلی نہ کریں۔ اچھا ایک چیز اور ہے اس واقعے میں، اللہ نے کہا کذالک العذاب، اسی طرح ہم دنیا میں سزا دیتے ہیں۔
وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو بڑا کو بھی رکھا ہوا۔ اسی لیے کبھی کبھار میں اپنے تقریروں میں کہتا ہوں کہ ہم پر جو مصیبت آتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ہمارے بد کا نتیجہ بھی ہے۔ کچھ مصیبتیں آزمائش بھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ مصیبتیں جیسے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچی ہے تمہارے ہمارے بد کا نتیجہ ہے۔ یا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ زمین میں جو فساد برپا ہے لوگوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ اسی کئی آئے ہیں جسے پتا چلتا ہے کہ ہم کو جو فضائیں ملتی ہے کہیں نہ کہیں ہماری کوئی کمی کوتاہی غلطی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے بیان کیا ہے کہ مخالفت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں حسب توفیق خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ ایسے ہی آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر سے کئی آیتوں میں عدل و انصاف کی بات کہی، اور یہ اسلام کا بڑا اچھوتا اور منفرد وصف ہے عدل و انصاف کا، جو دھیرے دھیرے بھی مسلم سماج سے ختم ہو رہا ہے۔ ہم تو توقع رکھتے ہیں کہ دلی میں بیٹھی ہوئی سرکار ہمارے ساتھ انصاف کرے، لیکن جب خود ہی ہم اپنے معاملے میں، اپنے معاشرے میں اپنے بھائیوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں تو پھر دوسروں سے توقع رکھنا یہ موجود ہے۔ ہمیں اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، پھر بھی ہم اس پہلو سے غور نہیں کرتے، اور وہ لوگ جن کا سب کچھ دنیا ہی ہے اسے کیسے توقع رکھ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تم کو اسی چیز کی نصیحت کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا۔ ایک اور آیت اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں اہم بیان کی ہے، جو تقلید جیسی قبیح چیز سے روکتی۔ یہ سورہ نساء کی مشہور آیت بارہا اس کو پڑھے ہوں گے، یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد کہا واولی الامر منکم، اور تم میں سے جو ذمہ دار بڑا ہو، امیر ہو، صدر سیکریٹری ہو، ان کی اطاعت، تینوں کی اطاعت کہا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اب اس میں آپ غور کیجئے، پھر سے آپ آیت کو دہرائیے، یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولو الامر منکم۔ اور کیجئے اللہ کے ساتھ اطیعوا کا لفظ ہے، اطیعوا اللہ، رسول کے ساتھ اطیعوا الرسول، لیکن اولی الامر کے آنے سے پہلے اطیعوا اللہ نے ہٹا دیا، اطیعوا الامر نہیں ہے۔ آپ قرآن میں پھر دیکھیے گا، یہ آیت نمبر 69 ہے، 59، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت واجب ہے، رسول کی اطاعت واجب ہے، اور اولو الامر کی اطاعت اس وقت واجب ہے جب وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا۔ اللہ کی اطاعت یہ واجب ہے، رسول کی اطاعت واجب ہے۔ اولو الامر کی اطاعت کب ہے؟ جب وہ اللہ اس کے رسول کا مطیع و فرما بردار ہو، جب وہ اللہ اس کے رسول کے احکام و فرامین کے مطابق حکم دیتا ہو، تب اس کی اطاعت واجب ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وہ اولو الامر ہے، اور تم میں سے جو اولو الامر ہے ان کی بھی، یہ ترجمہ ہوگا، ان کی بھی، یعنی اگر کوئی ذمہ دار
اللہ اس کے رسول کے احکام کے خلاف چلے تو اس کی اطاعت واجب نہیں. اگر اس کی بات قرآن حدیث کے خلاف ہے تو اس کی بات واجب التسلیم نہیں. اگر اس کی بات شریعت کے خلاف ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. اچھا یہی نہیں، آگے اللہ نے اور بیان کیا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم اختلاف کر لو آپس میں فی شیء، کسی بھی چیز میں، کسی بھی معاملے میں، فَرُدُّوهُ، اس معاملے کو لوٹاؤ اِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، والرسول، اور رسول کی طرف، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے. دیکھیے یہاں اولو الامر کو کام دیا اللہ نے. اختلاف کی صورت میں کہاں لوٹانا ہے؟ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، یعنی قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف. یہاں اولو الامر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دو ہی چیزیں ہیں جس کی طرف رجوع کیا جائے گا، یا تو اللہ کی کتاب قرآن، یا تو رسول کی سنت حدیث. یہی دو چیزیں ہیں جس سے رجوع کیا جائے گا، تیسری اور کوئی چیز نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے حوالہ دیا ہے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر واقعی تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اختلاف کی صورت میں اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. ذالک خیر واحسن تاویلا، یہی بہتر اور انجام کے اعتبار سے بہتر. اور یہ جامع آیت ہے، اس سے بہت ساری چیزیں جو تقریر وغیرہ کے تعلق سے پڑھی جاتی ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں. ہمارے ائمہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ہماری اپنی تحقیق کے مطابق تو سب کے یہاں ان کی اپنی پرسنل زندگی جو تھی یہ سب کے سب متبع کتاب و سنت، سب تلاش کر کے نبی کے فرامین پر چلتے تھے. اور سب کے یہاں یہ قول موجود ہے کہ میری بات کو قرآن و حدیث سے تحلیل کرو، ملاؤ. اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو اس پر عمل، قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو اس کو دیوار پر مارو. سب ائمہ کا یہی قول، سب کی کوشش تھی کہ قرآن و حدیث کے مطابق چلے. پھر سوال یہ ہے کہ اتنا اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ یہ اختلاف دھیرے دھیرے لوگوں کے درمیان، لوگوں نے کہہ کر کے بہت ساری چیزیں ائمہ کی طرف منسوخ کر دی ہیں، اور حقیقت میں زیادہ تر ان سے باتیں ائمہ نے نہیں کہی ہیں. سب کے سب متبع کتاب و سنت تھے، سب کا احترام کیا جاتا ہے، لیکن ان ائمہ کی باتوں کو ہم قرآن و حدیث پر پرکھتے ہیں. اگر ان کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہے تو اس پر عمل کیا جاتا ہے، قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے. حتیٰ کہ اہل حدیث کا یہ منہج عقیدہ ہے کہ اگر کسی صحابی کی کوئی بات اگر اللہ اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہو اس پر بھی عمل نہیں کیا جاتا. اس کی ایک مثال دوں میں آپ کو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو حج کی 3 قسمیں، حج تمتع، حج افراد، حج قران، اس میں سے ایک قائم تھے. تو کسی سامی شخص نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ کون سا حج کیا جائے گا، حج تمتع یا حج افراد؟ تو انہوں نے کہا کہ حج تمتع کرو. تو اس سامی شخص نے کہا کہ آپ کے والد عمر بن خطاب تو یہ کہتے ہیں. تو عبداللہ بن عمر ناراض ہو گئے. امرو ابیتبو امرو رسول اللہ، میرے باپ کے حکم کی اتباع کی جائے گی یا اللہ کے رسول کے حکم کی اتباع کی جائے گی؟ ایسی کئی مثالیں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عید کے موقع پر آپ سب جانتے ہیں عیدین میں نہ پہلے نہ بعد کوئی نفل کوئی سنت نہیں، صرف 2 ہی رکعت. ہاں کبھی کبھار مسجدوں میں پڑھنے کی وجہ سے اتنی اجازت ہو جاتی ہے کہ آپ تحیۃ المسجد پڑھ لیں، لیکن اس میں بھی ہمارے علماء بچتے ہیں تاکہ کسی دیکھنے والے کو یہ شبہ نہ ہو کہ عید سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھا، اس لیے کبھی کبھار بیٹھ جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں صبح کو ختم کرنے میں. مسجد کی بات ہے، لیکن عیدین میں پہلے اور بعد میں کوئی نفل نہیں. حضرت علی کے زمانے میں ایک عالمی 2 رکعت سنت پڑھنے لگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا
کہا مت کرو. کہا اس نے کیا قباحت, اسی 2 رکعت نماز ہی تو پڑھ رہا, کہا قباحت کی بات کرتے ہو, یہ اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف. اللہ کے رسول نے نہیں پڑھا, تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں رسول سے زیادہ ثواب مل جائے گا. ثواب نہیں بلکہ تمہیں عذاب مل سکتا ہے, کیونکہ رسول کے طریقے کے خلاف ہے. اس کے بعد سورہ نور کی ایک آیت پڑھا انہوں نے, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تم کو ڈرنا چاہیے جو نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دردناک عذاب مبتلا ہو جائے. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے روانہ ہوتے تھے تو مدینہ سے باہر آ کر ذوالحلیفہ 6 میل کی دوری پر ہے, وہاں یہ حرام باغ تھے. ایک شخص نے کہا کہ میں قبر رسول سے یہ حرام باغ ہوں, اللہ کے رسول کے قبر ہی سے میں یہ حرام باغ ہوں. روکنے والے بولا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو نبی سے زیادہ ثواب مل جائے گا؟ نبی نے ذوالحلیفہ سے حرام باندھا ہے, تم مدینہ ہی سے حرام باندھنا چاہتے ہو. تو کہنا یہ ہے کہ رسول کے حکم کی مخالفت اگر کسی کے قول فعل سے ہوتی ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ صرف اللہ اس کے رسول ہی یہ قابل اتباع ہے. البتہ امر اس صورت میں ہے جب قرآن و حدیث کے احکامات کے پابند, تبھی ان کی اتباع اور پیروی کی جائے گی. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کے کچھ آخری آیتوں میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس کو مرنا ہے, ایک دن جانا ہے. دنیا میں آنے کا پیش خیمہ ہی یہی ہے, اس کو پھر مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. تو کچھ ایسے لوگ تھے جو یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم جنگ میں نہیں جائیں گے, لڑنے نہیں جائیں گے تو ہم موت سے بچ جائیں گے. تو اللہ نے کہا نہیں, کیونکہ موت برحق اللہ نے بیان کیا ہے کہ اینما تکونوا, تم کہیں بھی ہو یدرککم الموت, تمہیں موت لاحق ہوگی, تمہیں موت پکڑ لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اگر کہ تم سخت قلعوں میں بند ہو جاؤ تب بھی موت لاحق ہو کر کے رہے گی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں جانتے, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے جنرل تھے. بلکہ یہ جو دور جدید کے بڑے بڑے مطلب سپہ سالار اور جنرل مانے جاتے ہیں, یہ کیا نام اس کو انگریزی زمانوں کے یہ ہٹلر سے پہلے ٹوٹا کر کے آتا ہے. بڑے بڑے جنرلوں سے سب سے بڑے جنرل تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. ان کی زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ جس جنگ میں گئے اس میں شکست نہیں ہوئی, جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم نہ لگا, لیکن موت ان کی بستر پر ہو گئی اور رو رہے تھے کہ میں اتنی جنگوں میں گیا, خواہش تھی کہ میں شہید ہو جاؤں, لیکن شہادت نصیب نہیں ہوئی. بلکہ ایران کے جنگ کے موقع پر ایک ساتھی کے پاس کچھ صفوف دیکھا, صفوف, تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا اس لیے رکھتا ہوں کہ اگر روبیوں کے قید میں چلا جاؤں تو اس کو کھا کر کے میں اپنی جان دے دوں. تو کہا بیوقوف, اس سے جان جاتی ہے. اس کے بعد وہ زہر لیا اور پی گئے, کچھ نہیں ہوا. اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کی اجازت کے بغیر موت لاحق نہیں ہو سکتی ہے. تو ڈرنے, خوف کھانے سے, بھاگنے سے کچھ نہیں ہوگا. موت تو اپنے وقت پر آئے گی. خالد بن ولید نے زہر کھا لیا, پوری زندگی لڑتے رہے, لیکن موت جنگ میں نہیں ہوئی بلکہ بستر پر ہوا. تو اللہ نے بیان کیا ہے کہ موت تو برحق, اگر میدان جنگ میں نہیں گئے, بستر ہی پر پڑے رہے, تب بھی موت لاحق ہو کر کے رہی. ایک کتاب بہت مشہور ہے, آپ کے یہاں بھی ہوگی, عبد المالک مجاہد کی سنہریات ہے, سنہرے حروف, سنہرے نقطوں, سنہری کرنیں ہیں. انہیں میں سے کتاب ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک بیوہ عورت تھی جس کا ایک ہی بیٹا تھا. وہ باہر جانا چاہتا تھا لیکن عورت ماں کی خواہش تھی کہ نہ جائے. آخری دن جب خلائق کا وقت آیا تب تک ماں سوچتی رہی کہ بیٹا نہ جائے.
اور اس کے ٹکٹ کو کہیں چھپا دیا. بہرحال بیٹا خدا تلاشا نہیں گیا اپنے کمرے میں سو گیا. شام کے وقت ماں کو کہیں خبر ملی کہ ایک جہاز جو فلاں جگہ سے جا رہی تھی وہ حادثے کا شکار ہو گئی اور سب کے سب سوار مر گئے. بہت خوش ہوئی کہ میرا لال بچ گیا. اچھا ہوا نہیں گیا. لیکن جب صبح جا کر کے دروازہ آئی اس کا بیٹا گھر ہی نہیں مرا پڑا. جو چیز ہونا ہے ہو کر رہے گا. آپ بچانا چاہیں نہیں بچا سکتے. تو اللہ نے بیان کیا ہے کہ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم بند قلعوں میں رہو گے تب بھی موت آ کر کے رہے گی. اس لیے دین پر قائم رہنے گے، اللہ کی دین کی نصرت کرتے ہیں. ضرورت پڑی تو میدان میں اتر کر کے ہمیں زندہ رہنا ہے. موت اپنے وقت پر آ کر کے رہے گی. اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا. اور ایک اور چیز آدمی نے بیان کیا کہ میں یہ رسولہ فقط اللہ، یہ رسول کی اطاعت و فرما برداری حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری. اللہ تعالیٰ سب کو کتاب و سنت کی صحیح و صحیح سنتا فرمائے. کتاب و سنت کے روشنی میں ہمیں شرعی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں زندہ رکھتی اللہ کو زندہ رکھتے. جب ہمارا خاتمہ ہوتی ہے سلام کرو. آگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.